ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: جان بوجھ کر کھانا کھانا، جان بوجھ کر جمع کرنا، ارادتاً منی خارج کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا، روزہ کی نیت ختم کر لینا، مرتد ہو جانا، بے ہوش ہونا، خون لگوانا، غذا اور انجیکشن لگوانا جو معدے تک اثر کرے۔ روزہ کن حالتوں میں نہیں ٹوٹتا؟ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کہ پانی کو سانس سے کھینچ کر اندر نہ لے جائیں۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیکا لگوانا، تیل لگانا اور کنگھی کرنا، گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نکسیر آنا، ٹیسٹ کے لیے خون دینا۔ کوک یا پیپسی کی بوتلوں سے دوری اختیار کریں اور مٹھائی یا چاکلیٹ کی بجائے پھلوں کا استعمال کریں۔ ہم اپنے سحر اور افطار میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن میں پرہیز کرنے سے صحت کو ہونے والے خطرات سے یقینی طور پر بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ روزانہ لال شربت پی کر افطاری کرتے ہیں تو ایسا بالکل مت کیجیے گا، ورنہ صحت کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے۔ اگر آپ افطاری کے فوراً بعد پانی سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ سخت ہو جائے گا، جس سے آپ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو افطاری کے وقت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے صرف پانی کے چند گھونٹ پینے چاہیے، اور پھر ضرورت پڑنے پر 2 گھنٹے کے بعد وقفے سے پانی پیا جا سکتا ہے۔ چند نوجوان افطاری کے فوراً بعد باڈی بلڈنگ کلب کا رخ کرتے ہیں، مگر یہ بھی انسانی صحت کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افطاری کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس وقت آپ کا ورزش کرنا انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بھی ورزش کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم افطاری کرنے کے 2 گھنٹے بعد جب آپ کا کھایا ہوا سب کچھ ہضم ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی ورزش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر رمضان میں آپ کا وزن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں اس کا بہت ہی آسان حل۔ اگر افطاری کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنا منہ تیزی سے چلاتے ہوئے اچھی طرح چبا کر کھانا کھایا جائے تو اس سے آپ کا وزن برقرار رہے گا۔ اگر آپ تراویح پڑھتے ہوئے اونگتے ہیں اور جسم میں سستی چڑھ جاتی ہے تو اس مسئلے سے چھٹکارا پانا ممکن ہے اور ضروری ہے، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے گریز کریں۔ ویسے یہ کام تو شوگر کے مریضوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ تو رمضان تو کیا عید کے دن بھی میٹھا کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ سحری میں کیلے کھانے سے آپ کو دن بھر پیاس کی شدت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما لیں، کیونکہ آزمائش شرط ہے۔ اس کے علاوہ سحری میں دودھ، کدو، خشک آڑو، مٹر وغیرہ کا استعمال بھی مفید ہے، لیکن اگر آپ کو دن بھر پیاس، بھوک اور سینے کی جلن رہتی ہے تو آپ کو بالخصوص بریانی، کباب، پیزا، فاسٹ فوڈ، حلیم اور چیز جیسے لوازمات سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے تاکہ آپ کا روزہ خوشی خوشی اپنے اختتام کو پہنچ سکے۔ سحری کے وقت آلو، چاول، کھجور اور کیلے کا استعمال یقینی طور پر آپ کے پورے دن کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال بھی کارآمد ہو سکتا ہے، بس احتیاط یہ کیجیے گا کہ پانی کی مقدار اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ دوران روزہ وہ آپ کے منہ سے باہر آ جائے۔ افطاری میں صحت بخش جوس ضرور نوش کرنا چاہیے تاکہ جسم میں کمزوری نہ رہے۔ سحری میں پیٹ بھر کر کھانا غلط طرز عمل ہے، اس سے معدے کا نظام غیر متحرک ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارا معدہ ایک خاص مقدار تک کی غذا ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مخصوص مقدار سے زائد غذا اکثر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جیسے ڈائریا، تیزابیت اور معدے کا انفیکشن وغیرہ۔ زیادہ کھانے سے دست شروع ہو جائیں تو شدید کمزوری لاحق ہوتی ہے، پھر دستوں کے ساتھ الٹیاں متاثرہ شخص کو مزید لاغر کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اول تو کسی بھی قسم کی بھاری اور ثقیل غذا کا استعمال ہرگز نہ کریں، اور اگر بھاری غذا استعمال کر بھی رہے ہیں تو کم مقدار میں لیں۔ سحری میں گھی میں ڈوبے پراٹھے
پراٹھوں کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی یا ڈبل روٹی استعمال کریں، یہ معدے کے لیے مفید ہے۔ ان کے ساتھ دال یا کم روغن والا سالن استعمال میں کھانے کے بعد توانائی پہنچانے والا کوئی بھی جوس یا تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سحری میں کوئی سا ایک پھل ضرور استعمال کریں اور اسے اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان کے بعد ایسا ہی ناشتہ کرنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ کبھی معدے کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سحری میں چاول سے بنی ہوئی ڈشز بہت کم استعمال کریں۔ نہاری، سری پائے، بینگن اور گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ اگر مذکورہ غذائیں سحری میں استعمال کی جائیں تو بد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ البتہ کبھی کبھار استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم مقدار میں کھائیں ورنہ پورا دن کھٹی ڈکاریں آئیں گی اور تیزابیت کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات کا بہت خیال رہے کہ سحری میں انڈا یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ ایسی غذاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ان احتیاطی تدابیر سے افطار تک انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ سحری کے بعد آرام بالکل نہ کریں، اپنے روزمرہ کام سر انجام دیتے رہیں اور خود کو مصروف رکھیں۔ سحری کے فوراً بعد آرام سے جسم میں سستی آ جاتی ہے جو معدہ کا سائز بڑھاتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا اور پھولا پھالا سا محسوس ہوتا ہے۔ افطار: روزہ ہمیشہ کھجور یا نمک سے افطار کریں۔ طبی اور مذہبی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ کھجور کے فوراً بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کریں، یہ بھی معدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ سحری کی طرح افطاری میں بھی روغنی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں یا بالکل ہی نہ کریں۔ افطاری میں دہی بڑے، سبزی کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، فریش جوس یا گلوکوز لے سکتے ہیں۔ سموسے اور رول وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک صحت مند رہیں اور معدے کی بیماریوں سے بچیں تو افطاری کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں بلکہ 2 گھنٹے بعد کھائیں۔ عادت بنا لیں کہ افطاری کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی ضرور کریں۔ مرد حضرات تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان سے ورزش ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اور افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، ورنہ کھانے کے بعد سونے سے کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگا اور سحری میں بھی بھاری بھاری سا محسوس ہوگا۔ یہ طرز عمل صحت کے لیے کسی طور مناسب نہیں ہے۔ سحری اور افطاری کا خاص شیڈول بنائیں اور پھر پورا مہینہ اس پر سختی سے عمل کریں تاکہ تمام روزمرہ کے کام بھی متاثر نہ ہوں اور عبادت کا لطف و ثواب بھی پورا حاصل ہو سکے۔ افطاری کے بعد وقتاً فوقتاً کوشش کریں کہ تازہ پھلوں کا جوس استعمال میں رہے تاکہ جسم و جاں میں طاقت رہے۔ ویسے بھی ہر خاص و عام جانتا ہے کہ توانائی کی بحالی تازہ پھلوں کے رس ہی سے ممکن ہے۔ روزہ رکھنے کے چند طبی فوائد: روزہ رکھنے سے ایسے افراد کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو تمباکو یا دیگر نشہ آور اشیاء وغیرہ کی لت کا شکار ہوں۔ اگر یہ افراد بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں تو نشے کی عادت ختم ہو سکتی ہے۔ 30 دنوں کی ٹریننگ ان کے اعصاب اور قوت ارادی کو مضبوط بنا کر نشے جیسی برائی سے ان کی جان چھڑا سکتی ہے۔ جو افراد چاہتے ہیں ان کا وزن کم ہو جائے تو انہیں کسی بھی قسم کی ادویہ یا ٹوٹکے نہیں آزمانے چاہیے بلکہ پابندی سے صرف روزہ رکھیں۔ 1 مہینے میں روزوں کی برکت سے ان کا وزن واضح طور پر کم ہو جائے گا۔